یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے مشہور قبیلے کرویہ سے تھا۔ قلعہ دار کے منصب پہ ہونے کی وجہ سے ایوب خاندان آسائش و آرام اور ایک باوقار زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں ہر طرح کی فتوحات اور سہولیات میسر تھیں، لیکن وقت کب بدلتا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح ایوب خاندان پر بھی وقت نے ایسی بازی پلٹی جس کا کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں لکھا تھا کہ نجم الدین اپنا منصب چھوڑ کر اپنے بھائی اسد الدین شیرگو کے ساتھ تکریت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ ایسے وقت جب ایک قلعہ دار اپنا سامان باندھنے اور پناہ لینے کے لیے کسی نئی جگہ کی تلاش کے بارے میں سوچ رہا ہو، اس وقت یقیناً اس کے خیالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وقت تھا جب ایک کنیز نے نجم الدین کو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر سنائی، جس کو سننے کے بعد سابقہ قلعہ دار آگ بگولا ہو گیا اور پیدا ہونے والے بچے کو اس کے برے دن کی وجہ ٹھہرانے لگا۔ جب کنیز نے نجم الدین کی بیوی کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، تو نجم الدین کی بیوی حیرت میں آ گئی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوگی۔ جس بچے کو اس کا باپ ایک منحوس کہہ رہا تھا، کسے پتا تھا کہ وہ آگے جا کر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ اسی لمحے نجم الدین کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرگو کمرے میں تشریف لائے اور اپنے بھائی کے رویے کو جاننے کے بعد فوراً وجہ دریافت کرنے چلے گئے۔ جیسے ہی اسد الدین شیرگو کچھ بولتے، نجم الدین کی بات سن کر وہ بھی غم اور حیرت میں پڑ گئے۔ شیرگو نے اپنے بڑے بھائی سے جب پوچھا کہ آخر اچانک منصب سے ہٹانے اور جلا وطنی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس طرح کی سزا بہت ہی بڑے جرائم یا غداری کی صورت میں دی جاتی۔ دراصل اس سب کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن قلعہ دار نجم الدین ایوب تیر اندازی کر رہے تھے کہ اچانک سے سامنے ایک عیسائی غلام کا گزر ہوا، جس کے نتیجے میں غلطی سے قلعہ دار کا تیر غلام کی گردن میں جا لگا۔ بیچارہ غلام تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا، اور مزید یہ کہ غلام کوئی عام غلام نہیں تھا بلکہ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا بہت پرانا اور قریبی غلام تھا۔ حالانکہ تیر غلطی سے لگا تھا اور نجم الدین نے حاکم اعلیٰ کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش کی، جس کا ثبوت کئی سپاہیوں نے بھی دیا، لیکن حاکم اعلیٰ نے نہایت غصے میں بس ایک ہی حکم دیا۔ برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت ہی دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں سے گم کر دو۔ اس خبر کو سن کر پہاڑ کے حوصلے والا اسد الدین شیرگو بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بڑے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ نجم الدین کو اس وقت پریشانی کی حالت میں یہ لگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی پیدائش ہی اس کے گھر کے لیے منحوسیت لائی ہے، اور وہ بار بار بول رہا تھا کہ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں نے ایک سپاہی کے عہدے سے ایک قلعہ دار تک ترقی پائی۔ اس مشکل وقت میں بھی اسد الدین شیرگو نے مطمئن رہ کر اپنے بڑے بھائی کو توہم پرستی سے بچنے اور آگے کی ترکیب سوچنے کا کہا۔ اور اسی طرح تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ عظیم مسلمان فاتح جب ایک بچہ تھا تو ان کے باپ نے ان کے کان میں اذان تک دینا گوارا نہیں کی، بلکہ یہ فرض بھی ان کے چچا نے ادا کیا۔ اذان دینے کے بعد اسد الدین شیرگو نے اپنے بھتیجے کا نام یوسف رکھا۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے شیرگو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ اب حاکم اعلیٰ کے فرمان کے مطابق ایوب خاندان کو ایک ہفتہ کی مہلت دی گئی، جس کے بعد انہیں زبردستی جلا وطن کر دیا جاتا۔ یہ ایوب خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جانفشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں ہی اس سے یہ سب کچھ چھن گیا۔ وقت ہمیشہ کی طرح تیزی سے گزر رہا تھا، اور تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرگو ایک کمرے میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ ان کا خانہ بدوش خاندان اب کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں انہیں پناہ مل سکے۔ ناظرین، دراصل یہ وہ دور تھا جب شہر ایک دوسرے سے کئی 100 میلوں کے فاصلے پر ہوتے تھے، اور ساتھ ہی میں ایک قلعہ دار کے منصب کی وجہ سے اس کے کئی دشمن ایسے بھی تھے جن سے ان کے خاندان کو پناہ کے بغیر ہمیشہ خطرہ رہتا۔ کافی سوچ و فکر کے بعد کوئی راہ نظر نہیں آئی
پھر یکا یک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب فوراً کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے، یہ الفاظ نجم الدین ایوب نے بے چینی میں بار بار دہرائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خدوخال کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر آ کر دم لیا، مگر ابھی بھی اس کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن مسلسل اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس سارے مشکل وقت میں دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکرید کا ناقابل شکست قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی جس تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کو کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھی۔ اب عماد الدین کے لشکر کے بچاؤ کی بس ایک ہی صورت تھی کہ اسے کسی طرح اس مضبوط قلعے میں پناہ مل جائے، لیکن یہ سب کچھ قلعے دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسے سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراغ دلی اور اسلامی روایات سے کام لیتے ہوئے اپنے دینی بھائیوں کو کچھ دن کے لیے قلعے میں پناہ دے دی اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے نجم الدین ایوب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اس برے وقت کو کبھی نہیں بھولے گا اور نہ ہی اس کے اس عظیم احسان کو۔ عماد الدین کے لشکر کو بچا کر اس نے ایک بہت بڑی اسلامی روایت قائم کی تھی جس کی بدولت اب عماد الدین نے دوبارہ اپنا علاقہ واپس لے لیا تھا اور دوبارہ سے سلطان کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ جب یہ سارا واقعہ اسد الدین شیرکو نے سنا تو اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس وقت سلطان عماد الدین زنگی کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایوب خاندان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر زنگیوں نے بھی انہیں پناہ نہیں دی تو ایوب خاندان کا کیا ہوگا۔ لہٰذا اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نجم الدین ایوب اپنی بیوی، چھوٹے بھائی شیرکو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکرید کے قلعے سے نکل گیا۔ اس وقت یوسف صرف 7 دن کا تھا اور اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجرین میں بھی ہوتا ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے ایوب خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور صلاح الدین ایوبی نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری، یہ سب آپ دیکھیں گے فاتح بیت المقدس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب اگلی ایپیسوڈ پبلش ہو تو آپ کو اس کی فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔